السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کب پڑھنی چاہیے اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اور کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ بغیر سوئے تہجد کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے؟ اور اس میں ایک یہ بھی سوال ہے کہ نماز تہجد کی ہم نیت کیسے کریں گے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان تمام مسائلوں کے جوابات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس گزارش یہ ہے کہ آپ ان مسئلوں کو دھیان سے سن لیں اور اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ اصل میں عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک نیند سو لیں، اب چاہے 1 منٹ ہو یا 10 منٹ ہو یا 5 منٹ کیوں نہ ہو، لیکن ایک نیند آپ سو لیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک نیند سو لیا، پھر اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی تو اب آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ سو گئے، تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، سونے کے بعد جب آپ بیدار ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تہجد کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ تو جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک تہجد کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس بیچ میں اگر آپ ایک نیند بھی سو لیے ہیں، چاہے 1 منٹ کی نیند ہو یا 10 منٹ کی نیند ہو یا آدھے گھنٹے کی نیند ہو، یعنی عشاء کی نماز سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس بیچ میں ایک نیند آپ نے سو لیا، اس کے بعد جب آپ سو کر اٹھیں گے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز 12 بجے رات پڑھی جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 12 بجے ہی تہجد کی نماز ہوگی، بلکہ تہجد کی نماز آپ 12 بجے پڑھیں یا 3 بجے پڑھیں یا 10 بجے رات ہی پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک نیند آپ نے سو لیا، اس کے بعد فجر سے پہلے جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وقت فکس نہیں ہے کہ آپ کو اتنے بجے رات ہی تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو دیکھیں، تہجد کی نماز میں کم سے کم 2 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں تک ثابت ہے۔ اور جب آپ 8 رکعت اگر تہجد کی نماز پڑھیں گے تو 2 کر کے آپ پڑھیں، یہ تہجد پڑھنے کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنے اہل و عیال کو جگائے اور 2 رکعت تہجد کی نفل نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے نماز تہجد کی فضیلت۔ اور نماز تہجد کی نیت آپ کس طریقے سے کریں گے؟ تو دیکھیں، نماز تہجد کی نیت آپ اس طریقے سے کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد پھر ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی خاص سورت ہی پڑھیں، بلکہ جو سورت آپ کو یاد ہے اس سورت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ کو جو سورت یاد ہو اسی سورت کو آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تہجد کی نماز میں آپ کو کوئی خاص سورت ہی پڑھنی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو سورت یاد ہو اس سورت کو آپ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں، اس سے آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ تو تہجد کی نماز کی نیت بھی آپ نے سمجھ لی، اس میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا، کون کون سی سورتیں پڑھنی ہے اس کے متعلق آپ کو بتا دیا گیا، اور کس وقت سے کس وقت تک تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اس میں اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو دیکھیں، اگر عشاء کے بعد سے آپ فجر تک نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ کی یہ نماز تہجد میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ نفل نماز ضرور ہوگی اور اسے صلاۃ اللیل کہا جائے گا، یعنی رات کی نماز، لیکن تہجد کی نماز کے حکم میں نہیں آئے گا۔ اس لیے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے نماز عشاء کے بعد جب آپ سو کر اٹھیں گے اس کے بعد جو 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت جو بھی تہجد کی نیت سے آپ پڑھیں گے اسے ہی تہجد کہا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو تہجد کی نماز سے متعلق تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے پاس نالج کے لیے ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن باقی ہو اس کے متعلق یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹ
کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔